السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلقہ کافی مسائل کافی عرصے سے ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ برائے مہربانی آپ ان کو دیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نماز کی جو ہے یہ آخری مراحل ہیں نماز کے مسائل سے متعلق۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نماز کی مفسدات، یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تو یاد رکھنا ہر بندے کو ضروری ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ نماز میں کیا کر رہا ہے، تو نماز سے وہ سمجھ رہا ہے اس کی نماز ہو گئی ہے، جبکہ وہ نماز نہیں ہوئی ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایسی نہ جانے کتنی نمازیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ مسائل کو یاد کرنا، مسائل کو معلوم کرنا، علماء سے یا جاننے والوں سے پوچھنا اور اس کے بعد نماز ادا کرنا، یہ بہتر صورت ہوتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے ایسی چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ 11 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ نماز بات کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، پہلے ہی آتے ہیں 5 منٹ کے لیے نماز میں، اگر وہ بھی ہم جو ہے بات کریں یا جو ہے جان بوجھ کر کریں یا بھولے سے کریں، اگر ایسا کر دیتے ہیں تو نماز سے نکل جاتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ گرچہ کہ ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز اب ختم ہو چکی ہے، اسے پھر سے نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، یعنی کوئی سنت یا نفل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، بازو کوئی رو رو کر دعا کر رہا ہے، تو اب ہمیں خیال آیا کہ بیچارے کی دعا پر کم از کم ہم آمین تو کہیں، تو آپ آمین ضرور کہیں، لیکن نماز سے باہر۔ نماز کے اندر آپ اس کی دعا پر اگر آمین کہیں گے تو ایسی صورت میں نماز سے نکل جائیں گے، نماز ختم ہو جائے گی۔ ایسی نمبر 3 پر ذکر کیا ہے علماء نے کہ نماز کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا یا آہ، اوف، اوہ اس طرح کے الفاظ نکالنا، اس سے بھی بندہ نماز سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے درد یا تکلیف ہو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم نماز ختم کرنے کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ نمبر 4 پر لکھا ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآن شریف نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنا، اس سے نماز سے بندہ نکل جاتا ہے باہر۔ اس سلسلے میں تفصیل سے ایک دوسری ویڈیو کے اندر اس کے دلائل کے ساتھ ہم نے بات ذکر کی ہے، آپ ہماری پلے لسٹ میں وہاں جا کر اس کی تفصیلی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جائیں۔ اب ہمیں قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، معلوم نہیں کہ کہاں پر غلطی ایسی ہو رہی جس سے نماز خراب ہو رہی ہے، اس لیے جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں انفرادی طور پر امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن انفرادی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صورتیں کس انداز میں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تجوید کے ساتھ میں صحیح طور پر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم 15 سورے 20 صورتیں تو ہمیں صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لینا چاہیے۔ تو معنی اگر خراب ہو جائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے معنی چونکہ معلوم نہیں ہوتے، اس لیے الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 6 پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا سمجھے کہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج کل ہم لوگ نماز میں اس انداز میں یعنی یہ سمجھیے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ انجوائے کر رہے ہیں یا انٹرٹین کر رہے ہیں، تو نماز میں کوئی ایسی سچویشن یا ایسی حرکت کرنا جس سے دوسرا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز سے وہ بندہ نکل جائے گا، جبکہ وہ عمل کثیر ہو۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ حرکت کرنا کہ سامنے والا دیکھ کر ہی سمجھے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7 پر ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھانا۔ بڑے حضرات تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹے بچے ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ نماز کے دوران کوئی ایسی چیز کھانے پینے کی نہیں رکھیں، بلکہ نماز ختم ہونے کے بعد میں اس چیز کو ہم کھانے کی طرف متوجہ رہیں۔ نماز کے دوران کسی چیز کو اگر ہم کھاتے ہیں تو ہم نماز سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا، یعنی ہم اسٹریٹ ٹھہرے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا سینہ قبلے کی طرف تھا، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ایک دم ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پھیر لیا نماز میں، تو سینہ اگر قبلے سے مڑ جاتا ہے پوری طریقے سے تو ایسی صورت میں بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔
اسی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ نمبر 9 پر ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ہم نے پہلے شرائط نماز میں بات ذکر کی تھی کہ جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کے شرائط میں سے ہے، تو یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی کہ اگر ناپاک جگہ ہے اور وہاں پر سجدہ ہم کر رہے ہیں تو اس سے بھی نماز ختم ہو جائے گی، چونکہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور شرائط میں سے ہے۔ نمبر 10 پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا۔ اب فرائض کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ کو ضرور ہماری پلے لسٹ میں جانا ہوگا اور نماز کے فرائض سے متعلق جو مسائل ذکر کیے ہیں وہاں پر آپ کو فرائض ڈیٹیل میں ملیں گے، تو اس کو یاد رکھیں اور دیکھیں اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا، تو اندازہ ہوگا کہ نماز میں کوئی فرض چھوٹا ہے۔ چونکہ نماز میں کوئی فرض جان بوجھ کر یا غلطی سے چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 11 پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا، یعنی امام صاحب جہاں پر نماز پڑھا رہے ہوں ان کا چونکہ وہ اکیلے آگے ہوتے ہیں اور بقیہ صفیں پیچھے ہوتی ہیں، کسی نے اس انداز میں نماز پڑھی کہ وہ امام صاحب سے آگے نکل گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے مفسدات یعنی وہ چیزیں جس سے نماز ختم ہو جاتی ہیں جو 11 علماء نے ذکر کیے، ہم نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ میں رکھا ہے، ضرور آپ دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں اور یہ مسائل کو جان کر اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی